الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ہمارے صدر مجلس شاید کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس 3 عنوان ہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس آدھے گھنٹے میں بات مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کی لا علمی اور جہالت پر تبصرہ کرتے ہوئے جو جنازے سے بھی متعلق ہے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ یہ اس دنیا میں مرنے والی پہلی شخصیت کا بیان ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جھگڑے ہوئے، لمبا قصہ مجھے نہیں سنانا ہے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کروں کیا لاش کو، اس لاش کے ساتھ آخری معاملہ کیا کروں، کیسے چھپاؤں اسے۔ قرآن مجید میں ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ اللہ نے کوا بھیجا، اس نے زمین کھودی اور ایک دوسرے کوے کو اس میں ڈھکیل دیا، پھر مٹی اوپر سے ڈال دی۔ اس وقت اس بندے کو سمجھ میں آیا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ میں اس لاش کو چھپا کر اپنے والدین کی نگاہوں سے بچ سکوں کہ میں نے نہیں مارا، یا مارا تو کہاں گیا نہیں خبر، یا جو بھی ہو اس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ خیر، غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس جاہل کو ایک کوے کی اتباع پر مجبور کر دیا۔ تو یہ جہالت بہت خطرناک چیز ہے۔ شیخ سعدی جو موجودہ دور کے انتہائی بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اس کی غلطیوں اور جہالت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ایک کوے کی پیروی پر لگا دیا اسے، اللہ رب العالمین نے۔ خیر، معلوم یہ ہوا کہ پہلی میت کو بھی دفنایا ہی گیا تھا، ابتدا دفنانے سے ہوئی۔ ہماری شروعات یہاں سے ہوگی جہاں سے شیخ نے چھوڑا کہ ایک شخص مر چکا، مرنے کے بعد زندوں پر اس کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، کچھ زندگی کے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ دوسرا ہے عیادت المریض، بیمار ہو جائے تو عیادت کو جانا، جس کا ذکر ہو چکا۔ اس کے بعد ہے اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا۔ اور چوتھا ہے اجابت الدعوہ، اگر وہ دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا۔ اور 5واں ہے تشمیت العاطس، اگر کوئی شخص چھینکے تو اس کے چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو جواب دینا۔ اس میں سے ہمارے لیے ہمارے اس جو ہے درس سے متعلق جو بات ہے وہ اتباع الجنائز ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ جنازے کے پیچھے جانے سے پہلے 2 کام اور ہیں، اسے نہلانا اور اس کو کفن پہنانا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مومن زندگی میں بھی پاک ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھائی صاحب چلو نماز پڑھنے تو ناپاک ہوں، ایسا نہیں بولتا ہو، ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی پاک کیا جائے گا اسے، لیکن مرنے کے بعد وہ خود سے پاکی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے زندوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پاک کر کے بھیجیں۔ دنیا میں جب تک زندہ ہے خود پاک ہو کر کے مسجد آتا ہے، لیکن جب مر گیا تو زندوں کی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو مومن روحانی طور پر پاک ہوتا ہے، حدیث میں الفاظ ہے المومن لا ینجس، مومن ناپاک ہوتا ہی نہیں، روحانی طور پر وہ پاک ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، شرک کی غلاظتوں سے پاک ہو گیا۔ اگر کلمہ جانتا ہے وہ، جیسے ابھی تشریح ہو چکی تھوڑی سی، کلمہ اگر جانتا ہے تو شرک کی غلاظتوں سے پاک ہو گیا، لیکن صرف پڑھنے والا ہے نہیں جانتا کچھ،
تو الگ مسئلہ ہے۔ تو پہلا ہے کہ نہلانا، اور نہلانے میں چونکہ اس کو نہلایا جاتا ہے، زندہ خود نہاتا ہے، اس لیے فرق یہ ہے کہ وہاں بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں زندوں کو، اور زندہ وہ سارے کام خود سے کر لیتا ہے۔ اب اگر بچے ہوتے تو شاید میں سوال کرتا کہ بیٹا نہانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے دروس میں یہ سلسلہ ہو چکا ہے، لیکن میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں، اور کچھ سوال تو ہونے بھی چاہیے۔ نہانے کی شروعات کس کام سے ہونی چاہیے؟ پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں، تاکہ نہانے کے بعد دیر تک پاکی حاصل رہے۔ تو قضاء حاجت سے فارغ زندہ ہوتا ہے، مردہ تو ہو نہیں سکتا، تو غسل میں اس کی ابتدا بھی قضاء حاجت سے ہی شروع ہوگی۔ اس کو جس جگہ لیٹا دیا گیا ہے، اس کو تھوڑا سا یوں لیٹا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا یوں اٹھائیں گے، اس کے پیٹ پر تھوڑا سا ہاتھ سہلائیں گے، تاکہ اگر کچھ گندگی ہے تو نکل جائے، گندگی نکل جائے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ چیز تھی کہ اس کے نہلانے سے پہلے، کیونکہ نہلانے کی بات مجھے شروع کرنی تھی اس لیے وہ رہ گیا، نہلانے سے پہلے اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں اسے نکال دیا جائے گا، اور اس کے سطر پر خصوصاً ناف سے گھٹنے تک کوئی کپڑا ڈال دیا جائے گا، اور اس کپڑے میں خاص طور پر یہ بھی دھیان رہنا چاہیے کہ وہ کپڑا رنگین ہو۔ سفید ڈالنے پر پانی ڈالنے سے فوراً جو ہے وہ سطر کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ سفید کپڑے میں رنگین کپڑا ہو اور موٹا ہو، تاکہ سطر ظاہر نہ ہو۔ اب اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اٹھائے، پیٹ سہلائے، کچھ گندگی اگر ہے تو نکل جائے گی۔ نکل جانے کے بعد اب پانی کا ڈبہ ہے، ڈبے سے ہاتھ ماریں اور گندگی کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیں، ہاتھوں میں دستانہ پہن لیں تاکہ گندگی نہ لگنے پائے۔ گندگی صاف ہو گئی، قضاء حاجت ہو گیا۔ دوسرا کام وضو سے پہلے، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ زندہ ہوتا تو بندہ خود وضو کرتا، تو اب اس کو وضو کرایا جائے گا۔ وضو کے جو طریقہ ہے وضو کا مکمل وہی طریقہ ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلا کام ہتھیلیوں کو دھلوانا، دونوں ہتھیلیاں دھل دے گئے۔ اس کے بعد کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا ہوتا ہے، لیکن مردہ اگر اس کے منہ میں پانی ڈال دیں گے تو کلی کر نہیں پائے گا، اور وہ اندر جانے کے بعد ممکن ہے کہ کچھ غلاظتیں اور بن کے باہر نکلیں، اس لیے اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اپنے ہاتھ میں کچھ کپڑا لے لیجئے، کپاس لے لیجئے، بھگو لیجئے اور پونچھ دیجئے، کلی ہو گئی۔ اس کے ساتھ اسی طریقے سے دوسرا کپڑا لے لیجئے، یا وہی کپڑا دھل لیجئے، صاف کر لیجئے، اور اس کے ناک صاف کر دیجئے۔ ناک کی صفائی ہو گئی، گویا ناک جھاڑنا بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونا میں عربی کے جو ہے عبارات پڑھتا، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ چہرہ دھونا ہے کیونکہ دونوں کلی کرنے کے بعد، ناک جھاڑنے کے بعد چہرہ دھونا رہتا ہے، چہرہ دھل دیا جائے گا۔ اس کا بھی طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں پانی لیجئے اور اس کے ماتھے سے لے کر داڑھ تک جو ہے پہنچائیے اور چہرہ دھل دیجئے 3 مرتبہ۔ چہرہ دھلنے کے بعد اب ہاتھ دھونا ہے۔ پہلے داہنا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلے جائے، پھر بائیں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلا جائے، پھر سر کا مسح کیجئے۔ حالانکہ زندہ جب غسل کرتا ہے تو سر کے مسح کی ضرورت نہیں رہتی، معلوم ہے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تو سر کا مسح بھی نہیں کیا جاتا، پیر بھی نہیں دھویا جاتا، ہاتھ دھلنے تک پہنچے، اس کے بعد نہانا شروع۔ نہانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر کام کی ابتدا داہنے سے کرو۔ اس لیے اب نہلانے کے وقت آدمی چت لیٹا ہوا ہے، اس کو بائیں کروٹ کر دیں گے تو داہنا حصہ اوپر ہو جائے گا۔ یہ جیسے بائیں کروٹ اس طریقے سے اٹھائے تو داہنا حصہ اوپر ہو گیا، بایاں نیچے چلا گیا۔ اب داہنے حصے پہ پانی ڈالیں، اس پانی کو ڈالیں جو پانی ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پانی میں بیری کے پتے ڈال دینے چاہیے۔ بیری کے پتے ڈالنے کی وجوہات بھی علماء نے لکھی ہیں۔ بیری کے پتا جراثیم کش ہوتا ہے اور میل کو صاف کرنے کی بھی صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ جراثیم کش بھی ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک ہے وہ، بہت اہم۔ وہ بیری کے پتے ڈال کر کے پھر اس سے نہلایا جائے۔ اب تو ملتے بیری کے پتے باقاعدہ دکانوں بھی ملنے لگے، اس کو ڈال کر کے اس کو نہلا جائے۔ تو پہلے داہنی طرف بائیں کروٹ کر دیے، داہنی طرف پانی ڈالے، اس کو ملے، صاف کر دیے، پھر
داہنی کروٹ کر دیجئے، ادھر سے ادھر، داہنا کروٹ، داہنا حصہ نیچے گیا، بایاں اوپر آیا، اس کو دھل دیا جائے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ سے نہلانا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اگر 3 میں صاف ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ 3 مرتبہ نہلانے میں اگر محسوس ہو رہا ہے نہلانے والوں کو کہ صفائی نہیں ہوئی ہے تو تعداد بڑھا سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، لیکن طاق مرتبہ نہلانا چاہیے۔ اس طریقے سے اس کا غسل ہو گیا، اور آخر میں جیسے زندہ پیر دھل لیتا ہے، اس کے پیروں وغیرہ پانی ڈال دیجئے۔ اب کسی کپڑے سے اس کے بدن کو خشک کیا جائے۔ ایک کپڑا تو ہم نے ڈالا ہوا تھا پہلے سے، ناف سے گھٹنے تک جو میں نے بتایا، وہ کپڑا ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ خشک کپڑا ڈال دیا جائے اور پورے جسم کو خشک کر لیا جائے۔ یہ ہو گیا میت کا غسل۔ میت کے غسل کے بعد اب کفن پہنانا ہے۔ ہمارے یہاں کفن کے سلسلے میں بہت سارے معاملات، قمیص وغیرہ پہنایا جاتا ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا جس میں قمیص نہیں تھا۔ ایک دم واضح الفاظ اور صحیح روایت۔ تو قمیص کے بجائے 3 چادریں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 3 چادریں۔ اور چادریں کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ جتنی بڑی لاش ہو، آدمی کے قد کے مطابق۔ سمجھیے اتنی بڑی قد ہے تو اس کے دونوں طرف باندھنے کا حصہ ملا کر کے، یعنی دونوں طرف 1 بالشت یا 1.5 بالشت کپڑا بڑھا لیجئے، اتنی لمبی 3 چادریں لے لیں۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی خود سے کپڑے خرید لے اور اب خود کٹنگ کر لے۔ لاش کی ناپ لے لیا، اس سے تھوڑا آدھا فٹ دونوں طرف بڑھا کے کاٹ لیا۔ جب خریدنے جائیں گے تو چونکہ مارکیٹ میں وہی لوگ ہیں جو قمیص پہناتے ہیں، وہ آپ کو قمیص دے دیں گے، جو سنت طریقہ نہیں ہے۔ 3 چادریں ہونی چاہیے۔ 3 چادروں میں اب میت کو جب نہلا چکے تو اس کو اٹھا کر کے ان 3 چادروں پہ لٹا دیا جائے، اور تینوں کو وہاں بھی داہنی طرف سے پہلے، کیونکہ ابدؤ بما یمینہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سارے کام داہنی طرف سے شروع ہو۔ داہنی طرف سے چادر پلٹے، بائیں طرف سے پلٹ دیے، پھر ایک پلٹ دیے، پھر پلٹ دیے، اور اس کے بعد سرہانے اور پائتانے اسے باندھ دیا جائے، اور بیچ کے حصے میں بھی اس لیے باندھ دیا جائے تاکہ کھلنے نہ پائے۔ اس طریقے سے کفن بھی ہو گیا۔ اب کفن کے بعد معاملہ آتا ہے جنازے کا، نماز کا، اور نماز کے بعد دفن کا۔ اور یہ سب کام اتنے ثواب والے ہیں، اتنے ثواب والے ہیں کہ اگر آدمی جان جائے تو اس سے بھاگے گا نہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہلانے والا ڈھونڈنا پڑتا ہے، فلاں مولوی صاحب جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، وہ فلاں صاحب جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، جانتے بھی ہیں تو میں نہیں آتا بھائی، فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کا ثواب نہیں جانتے۔ یہ مسائل ہیں، تو ثواب جاننا چاہیے، اور ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ نہلانے کا طریقہ کیا ہے، کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے۔ کون سی بڑی بات ہے، بہت آسان طریقہ بتا دیا میں نے، اور آسان دین تو آسان ہے، کچھ مسئلہ نہیں۔ جیسے زندہ نہاتا ہے ویسے مردے کو نہلا دینا ہے، بس ہم نہاتے تھے، ہمیں نہلا دینا ہے اور 3 چادروں میں اسے لپیٹ دینا۔ اس کے بعد جنازے کی نماز۔ ہاں، نہلانے میں ایک چیز، نہلانے کے بعد اگر عورت ہے تو اس کے سر کی 3 چوٹیاں بنا کر کے اس کے پشت پر ڈال دینا، مرد ہے تو اس کے بال وغیرہ بھی درست کر دینے، یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے کفن دینا ہے۔ اس کے بعد جنازے کی نماز ہے۔ بھول تو نہیں رہا جی؟ عورتوں کے کفن اور مردوں کے کفن کے سلسلے میں شیخ کا ایک سوال ہے کہ کیا ذاتی، بعض روایتوں میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اصل یہی ہے کہ 3 ہی کپڑے ہونے چاہیے، اور کپڑے بھی سفید ہونے چاہیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفید سب سے خوبصورت کپڑا ہے، زندے بھی اسے پہنے اور اپنے مردوں کو بھی یہی پہناؤ، سفید۔ نہلانے کے وقت آخر میں جو بات شیخ یاد دلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ نہلانے میں نے بیر کی پتی کا استعمال بتایا۔ آخر میں جب نہلائیں، جیسے 3 مرتبہ نہلانا، 3ری مرتبہ کافور ملا لیں، یا 5 مرتبہ نہلانا تو 5ویں مرتبہ کافور ملا لیں۔ اور اس کے درمیان اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نہیں اس کو اور خوبصورت بنا لیں، زیادہ صاف ستھرا کریں، صابن وغیرہ کا استعمال بھی جائز ہے، اس سے انکار نہیں، کیونکہ اس زمانے میں شاید صابن وغیرہ اس نے بہتات طریقے پہ نہیں ملتے، تو وہاں کہا گیا کہ بیر کی پتی ڈالو، صفائی ہو جائے گی، ہم آپ صابن استعمال کریں، اور نہلانے کے آخر میں کافور استعمال کریں تاکہ خوشبو پیدا ہو۔ اور جب کفن پہنائے تو کفن میں
خاص طور پر خوشبو وغیرہ کا استعمال خوب کر لینا چاہیے، کافور کا بھی استعمال ہونا چاہیے، کافور کے علاوہ خوشبو کا استعمال بھی ہونا چاہیے، تاکہ مردہ جو ہے کسی لحاظ سے اس میں بدبو پیدا نہ ہو اور کسی کو نفرت محسوس نہ ہو، اچھا لگے۔ اور اس کے بعد اب جنازے کی نماز کا معاملہ ہے۔ سینے پہ بھی ڈالنے کچھ لوگ تذکرہ لکھتے ہیں، لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں، جو تو میری حد تک جو معلومات ہے 2-4 روز میں اس میں لگایا مطالعے میں، تو 3 چوٹی بنانی اور تینوں کو پشت پہ ہی ڈالنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سینے پہ ڈال دینا، لیکن وہ روایتیں درست نہیں ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو حدیث میں صحیح طریقے سے ملے وہی کام کیا جائے۔ 3 چوٹیاں بنانی اور تینوں کو پشت پہ ڈال دینا، مطلب پچھلے حصے میں ڈالنا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جنازے کی نماز کا معاملہ آتا ہے۔ اب جنازہ لے جایا جائے گا، جنازہ گھر پہ تیار کر کے جب لے جایا جائے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ کی رفتار تیز ہونی چاہیے، جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد جنازے کو گھر سے لے جانا چاہیے، روکنا نہ چاہیے۔ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ بہت لمبا روکنے کا مزاج ہے، بچہ آ رہا ہے، سعودی سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، جب تک نہ آئے جب تک اس کو برف میں لٹا کے رکھا جائے۔ ابھی ایک روایت آپ نے سنی کہ کسر عظم المیت ککسرہ حیا، مردے کے ہڈی کا توڑنا اس کے زندے کے ہڈی کے توڑنے جیسا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنے پر زندے کو تکلیف ہوتی ہے ایسے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنے پر آپ کو اس کا قصاص دینا پڑے گا، ایسے مردے کی ہڈی توڑیں گے تو اس کا بھی قصاص اللہ تعالیٰ لے گا، بچیں گے نہیں، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اب یہاں اگر اسے برف میں رکھا جاتا ہے تو زندے کو اگر برف میں رکھیں تکلیف نہیں ہوگی، ہمارا مزاج بنا ہوا ہے نا، برف میں رکھ لو بھائی، اس کو رکھ لو، بچہ آ رہا ہے 2 دن کے بعد دفن کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی۔ تو گویا جیسے مردے کی ہڈی کو توڑنے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ زندے کی ہڈی کے توڑنے کے جیسا گناہ ہے، ایسے ہی یہاں بھی اسے تکلیف پہنچانے میں اسے گناہ ہے، الا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بالکل بچنا چاہیے اس سے، جہاں مر جائے وہیں دفن کر دو۔ الا کہ موجودہ زمانے میں بہت سارے قوانین ہیں، بھیا فلاں ملک کا یہاں نہیں دفن کر سکتے، فلاں ملک کا یہاں نہیں دفن کر سکتے، وہ ایک الگ مسئلے ہیں۔ جب دیگر مسائل آئیں گے تو ان کے حل بھی دوسرے ہوں گے، ورنہ اسے روکنا ہرگز نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ، جن کی کتاب کا ذکر کیا احکام الجنائز، بہت مشہور ان کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی وصیت میں لکھ رکھا تھا کہ میں مر جاؤں تو جو میرے قریب ہیں ان کو بتا دیا جائے، اگر کوئی بہت دور ہے تو اس کو بتانے کی اور اس کے آنے کی فکر نہ کی جائے، مجھے جلد سے جلد دفنا دیا، اس کے بعد بتا دینا کہ میں مر چکا ہوں، اس کے بعد بتا دینا میرا بیٹا ہی کیوں نہ سے، یہ پوزیشن ہے۔ ارے بھائی مل کے گئے، ہو گئے نا آخری ملاقات۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں آخری ملاقات میں چہرے کا دیدار نہیں کرایا، ایک عجیب مسئلہ ہے، خیر گفتگو میری لمبی نہ ہو جائے۔ تو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اسے قبر میں پہنچا دینا چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات حدیث میں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ نیک ہے تو جلدی سے اپنے انعامات میں پہنچ جائے، اور اگر بد ہے تو اس کی بدی کے درمیان ہم کیوں موجود رہیں، ہم اس بدی سے جلدی چھٹکارا پا جائیں، اس لیے جلدی پہنچا دینا چاہیے۔ ہم اپنی مردوں سے کے تعلق سے یہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ نیک ہے، اپنی نیکیوں میں جلد پہنچ جائے، اس لیے جلدی پہنچا دینا چاہیے۔ جیسے گھر پہ کوئی پہنچ جائے تو جلد سے جلد پانی حاضر کر دیتے ہیں، جلد سے جلد مٹھائی حاضر کر دیتے ہیں، جلد سے جلد کوئی نہ کوئی چیز جو اس کے استعمال کی فوراً پہنچا دے، جلدی پا جائے، مہمان کو یہ نہ ہو کہ بھیا بہت دیر لگا رہے ہیں، تو ہم اس کے جنت کی مہمانی میں دیری کیوں کریں، جلدی پہنچا دیں۔ اب اس کو جنازہ تیز رفتاری سے، جنازہ تیار ہو جائے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد کیا جائے، اور اس کے بعد جتنی تیز رفتاری سے ہو جائے اس کو اتنی تیز رفتاری سے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسا لگتا تھا کہ ہم لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں قبرستان کبھی کبھی بہت دور ہوتے ہیں، اگر پیدل جانے کی گنجائش ہے تو پیدل ہی ہونا چاہیے، گاڑی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ صرف اس لیے کہ میں امیر آدمی ہوں اس لیے میں گاڑی کر لوں گا، جنازہ اس پہ لے جاؤں گا، ایک غلط تصور ہے۔ گاڑی وغیرہ کا انتظام نہیں ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے پیدل لے جائیں، کیونکہ اس میں کندھے دینے کا بھی ثواب ملتا ہے، جنازے کے ساتھ پیدل چلنے کا بھی ثواب ملتا ہے، یہ سارے ثواب ہیں۔ اب جنازہ لے جاتے وقت کچھ لوگ بہت ساری دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کوئی ذکر حدیث میں یا سیرت میں نہیں ملتا، کسی قسم کی کسی دعا کا ذکر نہیں ملتا، بس خاموشی کے ساتھ
کیونکہ وہ ایک ایسا موقع تھا جس موقع پر آدمی موت کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کو یاد کرتا ہے، اس لیے اسی احساس میں اس کے ساتھ رہیں کہ کل ہمارا نمبر یہاں ہے، اس احساس، کوئی دعا وغیرہ مذکور نہیں کہ جنازے کے ساتھ دعا پڑھی جائے۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچ گئے تو میت کو رکھ دیا جائے۔ ایک چیز اور بہت مشہور ہے عوام میں کہ جب میت جا رہی ہو تو کھڑے ہو جانا چاہیے، یا جب تک میت کا جنازہ رکھ نہ دیا جائے جب تک کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ میت دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یا حضرت عباس کی روایت ہے کہ حضرت حسن نے ایک جگہ میت کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، حضرت عباس نہیں کھڑے ہوئے، یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا بھائی کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہا شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، بعد میں منع کر دیا تھا۔ بہت وضاحت کے ساتھ گویا ان کی منسوخیت کا اعلان کر دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، پہلے تھا ایسا، بعد میں منسوخ ہو گیا معاملہ، تو کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازہ پہنچ جائے، جنازہ رکھ دیا جائے، نہیں رکھا گیا، کوئی پہلے پہنچ جائے تو پہلے بیٹھ سکتا ہے اپنے کوئی ٹھکانے پر۔ جنازہ جب پہنچ گیا، اگر مرد کا جنازہ ہے تو امام اس کے سرہانے کھڑا ہوگا، سرہانے مطلب سر کے مقابل میں کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد جنازہ کی نماز پڑھائے گا۔ اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہوگا اور جنازہ پڑھائے گا۔ جنازے کی نماز میں صرف 4 تکبیرات ہیں جو کھڑے کھڑے ہی ادا کرنی ہیں، اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں۔ جنازے کی نماز میں کل 4 تکبیرات، 4 میں سے پہلی تکبیر جب کہیں گے، پہلی تکبیر، اور اس سے پہلے ایک کام اور بھی اگر ممکن ہو تو کر لینا چاہیے، کچھ لوگ بعد میں کرتے ہیں، کچھ اس وقت بھی کر سکتے ہیں کہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر بھائی قرض وغیرہ کیونکہ ابھی قرض کا ذکر ہو چکا ہے، قرض وغیرہ ہے تو اس کے گھر والے، اس کے گھر کا کوئی ذمہ دار اعلان کر دے بھائی قرض ہے تو ہم ذمہ دار کھڑے ہیں یہاں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ پوچھتے تھے کہ قرض ہے، جب تک مال غنیمت وغیرہ کا آنا شروع نہیں ہوا تھا تب تک مقروض کی جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ مال غنیمت آنے لگا تو قرضے کی ذمہ داری آپ نے، قرض ہے میرے ذمہ میں دے دوں گا، اور خود جاتے جنازے کی نماز پڑھتے۔ تو گویا جو اولیاء ہیں وہ بھی قرض کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، اولیاء نہیں ہیں کوئی اور شخص، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تھے، حاکم تھے، حاکم ذمہ داری لے گا، اور حاکم نہیں ہے تو ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ کسی میت کو جنت میں جانے سے رکاوٹ اس کی دور کر دیں اس کی طرف سے قرض ادا کر کے، تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں اعلان کر دیں، پھر جنازے کی نماز ہوگی۔ پہلی تکبیر کہتے ہی سب کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے، رکوع سجدہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کہتے ہی سورہ فاتحہ سے شروعات ہوگی۔ بہت وضاحت کے ساتھ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں بھی دعائے ثنا پڑھنی، دعائے ثنا نہیں ہے، دعائے ثنا اس میں بالکل نہیں ہے۔ دعائے ثنا کے بجائے سیدھے سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سی سورت، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد بتائیں بھائی، بہت دیر سے بلوایا نہیں میں نے، سونے لگ گیا لگ رہا ہے، درود ابراہیمی۔ ہمارے یہاں درود کی بہت ساری قسمیں ہو گئی، اس لیے درود ابراہیمی گا کیجیے جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، میت کے لیے دعا کی کئی دعائیں منقول ہیں، جو دعا بھی یاد ہو، خصوصاً ایک بہت مشہور دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کم از کم یہی یاد ہو۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں منقول ہیں، تو جو دعا بھی یاد ہو وہ دعا، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ اپنے طور پر میت کے لیے دعا کریں، اور اس میں بھی دونوں رائے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی عربی نہیں یاد ہے، عربی نہیں آتی تو اردو میں دعا کر لیں، کوئی حرج نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اردو میں نہیں کر سکتے، آپ کو عربی میں کرنی ہے۔ خیر یہ علماء کے اختلاف ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں کریں، ہے نا۔ اس کے لیے تیسری تکبیر کے بعد دعا، پھر چوتھی تکبیر کہیں گے اور سلام پھیر دیں گے کھڑے کھڑے۔ یہ ہو گئی جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز کے بعد اب تدفین ہے، تدفین جو قبر کھودی جائے گی، میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کھودی ہوئی قبر موجود ہے شمالاً جنوباً، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کی سمت میں، جس طرف قبلہ ہے اس سمت میں نہیں کھودی جا سکتی ہے، اس کے اپوزٹ سمت میں کھودی جائے گی، شمالاً جنوباً، اس طریقے سے کھود جائے گی۔ قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو شقی کہتے ہیں یا صندوقی کہتے ہیں، اور ایک کو لحدی کہتے ہیں، شقی اور لحدی۔ شقی کہتے ہیں بالکل سیدھی دیوار کھود دی گئی اور نیچے ایک حصے میں بنا دیا گیا میت کے رکھنے کی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحدی قبر کھودی گئی تھی، اس لیے لحدی قبر افضل ہے۔ وجہ کیا ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
تو صحابہ کرام میں یہ معاملہ آیا کہ آپ کے لیے قبر کون سی کھودی جائے، تو صحابہ کرام میں آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا احترام ضروری تھا، آج بھی احترام ضروری ہے، شور مت مچاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش کر دیا۔ اس کے بعد ایک ترکیب بتائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر گزرا کہ اہل علم ہو تو یہ فائدہ ہوتا ہے، حضرت عمر جیسی شخصیت یہ فائدہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کی ایک ترکیب سوچی گئی، اس کی ترکیب یہ ہوئی کہ مدینہ میں دونوں قسم کے قبر کھودنے والے لوگ موجود ہیں، شقی بھی کھودنے والے ہیں اور لہدی بھی کھودنے والے ہیں، اس لیے دونوں کو بلوایا جائے، جو آ جائے وہ اپنا کام کر دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لہدی قبر کھودتے تھے، پہلے پہنچ گئے، انہوں نے پہنچنے کے بعد لہدی قبر کھودی۔ لہدی یوں سمجھ لیجیے یہ سامنے حصہ بالکل دیوار ہے اور یہاں میرا پیر اندر داخل ہے، اس کو لحد کہتے ہیں، کہ اس دیوار میں تھوڑے سا حصہ اور بنا دیا جائے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ وہ جی بالکل اپنے یہاں جو قبر بنائی جاتی ہے وہ لحد بھی نہیں ہوتی ہے، نہ صندوقی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اسی لیے ہم کو صندوقی بنانا چاہیے، وہ بہتر ہے۔ لحد میں ایسی رہتی ہے جیسے یہ بتایا نا، پورا اندر مردے کو پوری طریقے سے اندر کر کے سیدھی لکڑیاں پھینکی جائے، اس کے آگے مٹی لگی جائے۔ اپنے یہاں صحیح بنتی ہی نہیں ہے لحد والی، کیونکہ اپنے یہاں کی جو زمین ہے وہ اس طریقے کی نہیں ہے کہ اس کو برابر کر کے اس طریقے کا کھول بنایا جا سکے۔ لہدی اور صندوقی کھودنے کی بھی وجوہات ہیں، اگر زمین مضبوط ہے تو لہدی کھودی جائے گی، زمین بھر ہے تو صندوقی بنایا جائے گا۔ اور صندوقی میں سیدھی قبر کھودی گئی چوڑی، بیچ میں تھوڑا سا حصہ اور کھود دیا جاتا ہے، اس میں مردے کو لٹا اور اوپر سے پٹرا مارا جاتا ہے، یہ صندوقی یا شقی ہوئی۔ اور لہدی جو حصہ میں نے بتایا کہ جیسے تینوں طرف سے برابر اور ایک طرف سے تھوڑا سا اندر کھود کر کے وہاں اس کو الگ سے مردے کو ایک دیوار کے نیچے ڈالا جاتا ہے اور وہاں اس کی اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، اس کو لہدی کہتے ہیں۔ تو قبر کھود دی گئی، اب مردے کو اس جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا کر کے لے جائیں قبر کے پاس۔ قبر کے پاس لے جانے کے بعد مردے کو اس کے سرہانے کی جانب سے داخل کیا جائے گا قبر میں۔ سرہانے کی جانب سے داخل کرنے کا مطلب ہوا جس طرف اس کا پیر رکھنا اس طرف سے اس کو داخل کریں گے، جس طرف اس کا پیر رکھنا ادھر سے اس کو داخل کریں گے، تو سرہانہ ادھر ہوا تو سر پہلے داخل ہوا، اس طریقے سے۔ اور اگر چوڑائی میں بھی داخل کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ اس کو سرہانہ پہلے اس کا داخل کیا جائے۔ اور سرہانہ داخل کرنے کے بعد اگر شقی ہے قبر، صندوقی جو بھی شیخ نے بتایا کہ ہمارے یہاں نہیں کھدا ہے تو کھدوانا چاہیے، اس کا رواج بڑھانا چاہیے، کم از کم ہم اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جانکار ہوں، پہنچ جائیں بھئی ایسا کھود۔ تو پہلے شیخ صندوقی کھودی جاتی تھی، جی جی، لیکن اب ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم کو آسانی اس میں ہے، تھوڑا سا سیدھا گڑھا کھود دو اور تھوڑا سا کور بنا دو، ہو گئی لہدی۔ یہ اصل میں ہم لوگ ان کی اپنی چالاکی، خاص طور سے ہم لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ مجھے تو ہم جا کے صندوقی کھدائیں، چاہے اس کے لیے دو پیسہ وہ زیادہ لے تو انہوں نے صندوقی کھودی۔ جی صحیح ہے نا، جو اصل ہے وہ اصل ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سرہانے کی طرف سے اس کو داخل کریں گے۔ میت کو داخل کرتے وقت دعا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھتی رہنی چاہیے۔ میت کو داخل کر لیے، داخل کرنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس کے اقربا ہوں، اقربا زیادہ بہتر ہیں، اور اقربا نہیں ہے تو کوئی بھی شخص داخل ہو کر کے اندر قبر میں داخل ہو کر کے میت کو اندر لے جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ مرد ہی داخل کریں گے، چاہے مرد کی لاش ہو چاہے عورت کی لاش ہو۔ نہلانے کے وقت تو اگر مرد ہے تو مرد نہلائیں گے، عورت ہے تو عورتیں نہلائیں گی۔ اس میں بھی کچھ فرق ہے کہ اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے تو شوہر بیوی کو نہلا سکتا ہے، بیوی شوہر کو نہلا سکتی، بقیہ مرد کو، عورتیں عورت کو۔ لیکن یہاں داخل کرنے میں قبر میں صرف مرد ہی ہونے چاہیے، عورتیں عورت کو داخل کرنے کے لیے نہیں جائیں گی۔ یہ اسلامی حکم ہے، وجوہات بہت ساری ہیں جس کا موقع نہیں ہے۔ میت جب داخل ہو گئی تو اگر لہدی قبر ہے تو اس کے لہد کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگانی چاہیے، پکی اینٹیں نہیں، آگ سے لگی ہوئی کوئی بھی چیز وہاں نہیں پہنچنی چاہیے۔ نہ تو جنازے کے پیچھے آگ لے جا سکتے ہیں، نہ قبر کے پاس آگ لے جا سکتے ہیں، نہ پکی اینٹیں داخل کر سکتے ہیں، کچی اینٹوں سے اس کو بند کر دیا جائے۔ اور اگر صندوقی قبر ہے تو صندوق میں مردے کو رکھنے کے بعد اوپر پٹرے لگا دی جائیں، پھر مٹی ڈالی جائے۔ اب کچھ چیزیں بہت مشہور ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جائے تو اس کا سرہانہ پایتانہ کھول دیا جائے۔ ایک عجیب بات ہے، بہت مشہور ہے، کہ ایسا کچھ ہے نہیں، ایسی کوئی بات روایتوں میں نہیں ملتی کہ کھولنا ضروری ہے ورنہ فرشتے کھول نہیں پائیں گے، ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔
ہے نا. اگر فرشتے قبر میں داخل ہو تو بندھن بھی کھول لیں گے، اس کی پریشانی ہم کو نہیں اٹھانی چاہیے، تو کچھ نہیں کرنا ہے. اب مٹی ڈالیں گے. مٹی ڈالتے وقت بہت مشہور ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. بہت مشہور ہے مگر یہ درست نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. 3 لپ مٹی ڈالنے کا ثبوت ہے. 3 لپ مٹی ڈالیں اور اب کنارے کھڑے ہو جائیں. میت جب دفن ہو جائے تو اس کی قبر کو کوہان نما بنا دیں، تھوڑا سا اونچا، بس 1 بالشت اونچا، بہت زیادہ اونچا بھی نہیں. مٹی الگ سے بھی نہیں لائیں گے، اس قبر سے جو مٹی نکلی اسی کو ہی برابر کر دیں گے. اس کے بعد ہمارے یہاں ایک چیز اور بہت رواج ہے، پانی ڈالنے کا. اس کا بھی کوئی ثبوت پانی ڈالنے کا نہیں. ہاں اگر کسی کو ڈالنا ہے تاکہ مٹی برابر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پانی ڈالنا مسنون ہے یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. برابر کر دیں. اب اس کے بعد جب جو ہے تدفین ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل. اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. تو ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. اب اس دعا کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، امام صاحب زور زور سے بولو کیونکہ ہم کو آتا نہیں، ہم کو آتا نہیں. ارے بھائی کیسا مسلمان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا بھی نہیں آتا؟ عجوبہ ہے نا. امام صاحب زور زور سے کیوں کریں؟ سب لوگ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ہو گئی بات. تو یہاں اجتماعی دعا کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہر آدمی اپنے طور پر اس مردے کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرے، یہ ملتا ہے. ثابت قدمی کی دعا کریں اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو یہ سوچتے ہوئے رخصت ہوں کہ کل ہمارا نمبر بھی یہیں ہے، اس لیے اس گھر کی تیاری کر لیں، اس گھر کی تیاری کر لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کی تیاری کریں. جیسے ہم زندگی میں اپنی زندگی کی تیاری کرتے ہیں، ایسے مرنے کے بعد کی بھی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے لیے، جینے کے لیے اور بہت سارے جو ہے ضروریات کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسی مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کر سکیں. آمین. آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.